بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لازم سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ جتنی بھی دیکھتے ہیں یار کمنٹس لازمی کیا کریں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک قاری زوار بہادر صاحب کا معروف عالم دین ہے، جمعیت علماء پاکستان شاہ احمد نورانی صاحب کی جو جماعت تھی ان سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ دوسرا، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب سعد سرور صاحب کو اپنا جو باپ ہے وہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جو بکا نہیں، جو جھکا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوں گی۔ تو چلتے ہیں پہلے ناظرین قاری زوار بہادر صاحب کی سٹیٹمنٹ کی جانب سے۔ قاری زوار بہادر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ بکاؤ ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ان کے اس بیان کو ہائی لائٹس کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ قاری زوار بہادر صاحب کا یہ کیا بیان ہے اور انہوں نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو ابھی تک پہچان رہے کیونکہ انہوں نے جو پکچر لگائی تھی اس میں علامہ سعد سرور صاحب ہو گئے، دیگر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کے اپنا پکچرز ہو گئے، فوٹو ہو گئے، وہ لگائے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا ان کی بھی انہوں نے پکچر لگائی ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا بیان دیا۔ بے شک ان کا جو بیان تھا اس بیان کا جو جھکاؤ تھا، میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو جھکاؤ تھا وہ تحریک انصاف کی جانب ضرور تھا۔ اس کی جانب تحریک انصاف کی جانب۔ اور پھر اس میں انہوں نے جس طرح سے بکاؤ کہا، انہوں نے بکاؤ کس کو کہا؟ انہوں نے بکاؤ کہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ کیوں کہا؟ جو انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے اباؤٹ عمران خان۔ یاد رکھیے ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، شخصی اختلافات ہو سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کے اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں لفظ بولے، الفاظ کہے ہیں، ان کے اوپر آپ بھی ان سے اتفاق کریں گے کہ 100% انہوں نے صحیح کہا کہ عمران خان کوئی ولی اللہ نہیں، نہ ہی ان کا کوئی ایسا ماضی میں کریکٹر رہا ہے جسے ہم ولی اللہ بولے، یعنی اس طرح کا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، یوز کیے، آپ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے وہ اتفاق جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 100% سچ بولا ہے۔ عمران خان کی جو ایک جھوٹ ہے یا ایک منافقت تھی سیاست کے اندر، وہ پوری قوم کے سامنے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا اپنی سیاست کے اندر۔ مجھے ایک بات بتائیں اسی عمران خان کی جو اس نے کی ہو اور سچ ثابت ہوئی ہو، یا اس نے سچ ثابت کر کے دکھایا ہو، کوئی ایک بات بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے اپنے اسی دور حکومت میں، اپنے اسی گورنمنٹ کے کیریئر میں، انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ متعدد بار جو تھے وہ سمجھوتے کیے، وہ معاہدے کیے، پھر انہی معاہدوں کو، انہی سمجھوتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے، اب بھی ان معاہدوں کی جو سیاہی تھی وہ خشک نہیں ہوئی تھی کہ ان معاہدوں کو توڑا۔ قاری زوار بہادر صاحب نے جو سائیڈ لی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی، افسوس ہوا ہے۔ قاری زوار بہادر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حقائق بیان کرتے۔ انجینئر صاحب سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہوں گے، وہ جیسا بھی برا ہے بھلا ہے، اس چیز کو آپ سائیڈ پر رکھیں، اس چیز کو سائیڈ پر رکھ کے آپ صرف اس کا وہ 2 منٹ کا کلپ سنیں۔ کیا اس نے جو عمران خان کے بارے میں لفظ بولے یا لفظ کہے، کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیا وہ حقائق ہے، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر وہ نکلے جھوٹ تو آپ کہیں کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر وہ انہوں نے سچ کہا ہے تو بالکل سچ ہے، جھوٹ تو ایک لفظ بھی نہیں ہے یار۔ کون سا انہوں نے جھوٹ کہا؟ کیا عمران خان جھوٹ نہیں بولتا رہا؟ کیا عمران خان منافقت نہیں کرتا رہا؟ کرتا رہا ہے بالکل۔ تو اس چیز کو سب لوگ سمجھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہاں، اگر عمران خان کے ساتھ ہم اس چیز پر عمران خان کے ساتھ ہیں کہ ان کے لوگوں کو جس طرح سے زبردست، یہ تو سعد سرور صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ ان کے گھروں میں جا کر خواتین کو مارنا، ان کو پرچے اور 4th شیڈول وغیرہ میں ڈالنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو سعد سرور صاحب بھی کہہ چکے ہیں، جو
بہت بڑا اقدام ہے کہ ساری زندگی جو عمران خان کے میں وہ زندگی بیان کروں جو حکومت میں گزری، انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو حشر کیا، سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو حشر کیا، وہ جیل میں رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یار اب تو بدلے کا ٹائم آ گیا ہے، یہ بندہ جیل میں ہے یا یہ اس کے ساتھ یہ کرے وہ کرے، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، قانون کے مطابق کریں، ان کے لوگ اگر حملے میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، اگر یہ ملوث نہیں ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سعد حسین رضوی صاحب نے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ دیا، سب کچھ کیا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کو تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انجینئر صاحب کو، ویسا کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے، بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آج تحریک انصاف کے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس بات کو مان رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں بکا پاکستان کے اندر عالم دین ایک مولوی کو، اس کا نام ہے سعد حسین رضوی۔ یعنی جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں نہ یہ بکے نہ یہ جھکے ہیں، باقی اس کے علاوہ ان کے نزدیک بکے بھی ہیں جھکے بھی ہیں۔ وہ کیوں سعد حسین رضوی صاحب کی آپ تعریف کرنے لگے یا گن گانے لگے؟ کیا ان کے سعد حسین رضوی صاحب سے اختلافات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سعد حسین رضوی صاحب کی تعریف اس بنیاد پر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب نے کبھی کسی ایرے گہرے سے، یعنی کبھی کوئی نون لیگ کا ٹاؤٹ اٹھ کر آ جائے، کبھی پی ٹی کا ٹاؤٹ اٹھ کر آ جائے، کبھی کاف لیگ کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا، تو سعد حسین رضوی صاحب نے کبھی ان کو نہ ملا ہے بلکہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مل سکتا، یہ فرق ہے۔ دوسرا، ان کے اوپر جتنی بھی مصائب ہیں، مصیبتیں آئیں، وہ نون لیگ کا دور حکومت دیکھ لیں کہ کس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد آپ دور تحریک انصاف کا دیکھ سکتے ہیں کس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پھر وہ بہہ رہے، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ کیا یہ اس وقت سہارا نہیں لے سکتے تھے؟ یہ 100% لے سکتے تھے، یہ اپنی بات منوا بھی سکتے تھے، یہ ان کے پاس بڑا موقع تھا، یہ جھک بھی سکتے تھے اور پیسے بھی لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اپنے مشن کے اوپر ثابت قدم رہے۔ پھر اس کے بعد جب مکمل طور پر اختیارات بھی سعد حسین رضوی صاحب کے پاس آ گئے، یہ گرفتار بھی ہو گئے، یہ اس وقت بھی ڈیل کر سکتے تھے، انہوں نے ڈیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا موقف ہے، میں اس کے اوپر آج بھی قائم ہوں۔ ہاں، مجھے جیل میں رکھنا ہے ساری زندگی کے لیے تو رکھیں، مجھے ایکسپٹ ہے، قبول ہے، اور میں اس پر راضی ہوں، مجھے کسی سے کوئی اختلافات نہیں ہے۔ یہ سعد حسین رضوی صاحب نے ناظرین بیان کیا، جو کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ یہ ان کا بیان انہوں نے متعدد بار جو ہے نا وہ انٹرویوز میں کہا ہے۔ باقی اب تحریک انصاف کے لوگ مان رہے ہیں اور انجینئر کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر نے یہ کہا وقت کا، اس سے ہم پہلے امام مانتے تھے اب یزید کہتے ہیں۔ تو یار آپ ایک اپنی لکیر کھینچے، جس طرح سعد حسین رضوی صاحب نے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، جس طرح سے ان کے کارکنان نے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ یہ وہ لکیر ہے، یہ وہ لیکا ہے کہ اس کے پار، یعنی یہ ان کا نظریہ ہے، اس نظریے کے اندر کوئی آ کر رہنا چاہتے ہیں ہماری جماعت کے اندر تو وہ آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اور اس سے ہمارے نظریے کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہاں، کوئی اس کو کراس کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ حالات اب سازگار ہے تو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ مل جائیں جو حکومت میں ہوں، جب دیکھیں کہ حالات اب مشکل ہے تو پھر ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ یہ بات جو ہے نا وہ سعد رضوی صاحب بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کارکنان۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ سیکھنی چاہیے، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے نا اس چیز میں ثابت قدم رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو سکہ ہے، اپنا جو لوہا ہے وہ منوایا ہے۔ تعریف بھی وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ آج تحریک انصاف کے لوگ جو ٹی ایل پی کو سیاسی طور پر، پولیٹیکلی طور پر اپنا بہت بڑا ایک حریف سمجھتے ہیں، اپنا ایک دشمن سمجھتے ہیں، آج وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب نہ جھکائے نہ بکائے، نہ ان کی جماعت کے لوگ بکاؤ مال ہے۔ ہاں، باقی جتنے بھی ہیں وہ عمران خان کے حق میں بولے تو بلے بلے، واہ 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 واہ، اگر وہ ان کے خلاف بولے
تو وہ بھی بکاؤ اور جھکاؤ. یہ کنسپٹ ان کا، یہ ان کا نظریہ. لہٰذا آپ اپنے نظریے کو پختہ رکھیں. آپ کے لیڈر کی، آپ کے مخالف جو نا وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نہ جھکے نہ یا بکے. یہ اتنا اپڈیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.